حمدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا، ڈاکٹر ہیں، کہ اگر ایب نارمل بیبی سرجری سے پہلے ڈائگنوز ہو جائے تو گائنیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ حمل ضائع کروا دیں کیونکہ بچہ صحت مند نہیں۔ جب کوئی زندہ ہوتا ہے اور وقت سے پہلے زچگی کروا دی جائے تو بچہ مر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ڈاکٹرز کیا کریں؟ بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی جاندار، کسی انسان کو جو زندہ ہے اسے مارنا اسلام میں ناقابل معافی ہے اور اس پہ حد جاری ہو جاتی ہے۔ بچے کو جس میں جان پڑ گئی ہے، جو زندہ ہے، اس کو مارنا قتل کے مترادف ہوگا، تو اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ آج کے دور میں ایک محب وطن پاکستانی کس طرح سے سیاسی بصیرت حاصل کر سکتا ہے جبکہ میڈیا اور صحافت حقائق توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس طرح سے ایک قاضی کے سامنے جب کیس پیش ہوتا آج کے دور میں، جہاں ہمارے نزدیک جھوٹ اور سچ کوئی معنی نہیں رکھتے اور نیکی اور بدی کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں دنیاوی مفاد سے وابستہ ہو گیا ہے، تو وہ قاضی آج کے دور میں جب ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے تو دونوں ہی پارٹیز غلط بیانی کر رہی ہوتی ہیں اور حقائق کو ڈسٹارٹ کر کے بیان کرتی ہیں یا اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ تو قاضی صاحب اپنے علم اور اپنے ذہانت اور اپنی ویژن جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس پر اسے پرکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمارے سامنے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں ہمیں اپنے علم کو، دانش کو اور ویژن کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس میں سچائی کو تلاش کر لیں کہ اس میں کیا سچ ہو سکتا ہے۔ ججمنٹ میں غلطی تو تھوڑی بہت ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن 90% کیسز میں انسان سچائی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ صاحب کا سوال ہے کہ کیا غار حرا میں رات بسر کرنے کی خواہش کرنی چاہیے؟ ضرور خواہش کرنی چاہیے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ تنہائی میں عبادت کی ہے، لیکن میں اپنی بار بار کی کہی ہوئی بات ایک بار پھر ضرور دہراؤں گا۔ ہمیں ایک چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ بھی کریں،
تاکہ وہ معلومات سے بڑھ کے علم کے زمرے میں داخل ہو جائے. جو روحانیت کے بارے میں ہم کرتے رہتے ہیں، ابھی 2 اتوار پہلے ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو روحانیت کا حصول ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا وقت کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق نہ کریں، اور ایٹ لیسٹ کرنے کی کوشش کریں. سنت پر جس قدر بھی ممکن ہے ہم اس پہ عمل کریں، تو ہی ہم اللہ کی دوستی ون کر پاتے ہیں. اگر ہماری زندگی ایسی رہے کہ جس میں معلومات تو بہت ہیں لیکن ہماری اپنی زندگی پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. غار حرا میں ضرور ہم رات بسر کریں کہ باعث برکت ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات یقینی طور پر موجود ہیں، لیکن ان اثرات کو ہم حاصل کریں، ضرور کریں، انہیں ہماری زندگی پر اثر انداز بھی ہونا چاہیے. تو وہی بات بنتی ہے. آپ ضرور وہاں بسر کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی عمل ہم اگر پوری طرح سے کر لیں. ان کا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ اگر رب تعالیٰ کوئی موقع عطا کر دے تو وہاں حاضری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور وہاں جا کر کیا عبادت کرنی چاہیے. وہاں بیٹھ کے نوافل ادا کریں ہم وہاں، اور بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگلا ان کا سوال ہے کہ اولیاء یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اولیاء کرام سال میں 1 مرتبہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو وضاحت کر دیں. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات. ورنہ میں ضرور عرض کر دیتا اگر مجھے پتا ہوتا. میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. یہ کس صاحب کا سوال ہے کہ کیا تقیہ کلام کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. جب ہم گفتگو کے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ فریزز کا سہارا لیتے ہیں. جیسے اکثر ہمارے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ جب ہم خاص طور پہ انگریزی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثریت ہر جملے کے بعد یا ایون جملے کے دوران بھی یو سی یہ استعمال کرتے ہیں.
وہ اصل میں غیر محسوس طریقے پر ایک عمل چل رہا ہوتا ہے ہمارا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یو نو یو سی، تو ہمیں فریکشن آف اے سیکنڈ کا ٹائم مل جاتا ہے کہ ہمارا برین اگلے جملے پہ غور کر لیتا ہے. اسی طرح یہ تکیہ کلام بھی ہے کہ شروع میں تو وہ اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی، پھر عادت بن جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گفتگو کے دوران ہم کس چیز کو تکیہ کلام کے طور پہ اڈاپٹ کر بیٹھے ہیں. شخصیت پر اثر کی جہاں تک بات ہے تو تکیہ کلام اگر ہم نے اختیار کیا ہے کوئی، وہ سننے والے پر کوئی زیادہ اچھا اثر نہیں چھوڑتا. ہماری شخصیت کا جو تاثر ہے دوسرے پر، وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں بیٹھتا. اس لیے دنیا بھر میں ہیڈز آف دی اسٹیٹس، ہیڈز آف دی گورنمنٹ یا اور ایمبیسڈرس، اس طرح کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں جہاں پہ ریاست کا امیج انوالو ہو جائے، ان کی باقاعدہ گرومنگ کی جاتی ہے اور ایکسپرٹس ہائر کیے جاتے ہیں جو انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے وقت سر کھجلا لیتے ہیں یا ناک پہ انگلی پھیر لیتے ہیں. ہمارے جنرل ضیاء صاحب یہ کرتے تھے، بات کرتے کرتے ان کے رائٹ ہینڈ کی انگلی یوں کرتے تھے. تو ان کی گرومنگ کی گئی تھی کہ گفتگو کے دوران ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے یہ کام نہ کریں. ان لوگوں کے تکیہ کلام نہیں ہوتے. وہ وجہ یہی ہے کہ ان کی گرومنگ کی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے. ان کے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے گفتگو کے دوران وہ کہاں تک محدود رہنی چاہیے، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا. ایمبیسڈرز کا بھی ان کو لینگویج باقاعدہ اس کی، آپ کا تو پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا کہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج، وہ 15 دن کا کورس اس کا کرواتے تھے. وہ صرف اسی لیے کہ انسان کی شخصیت کا تاثر سننے والوں پر بہت اچھا رہے اور نتیجتاً ریاست کا تاثر اچھا رہے گا، ملک کا تاثر. اگر ان کا کوئی تکیہ کلام ہے تو اس کو ختم کروا دیا جاتا ہے. تو تکیہ کلام سے شخصیت کا تاثر کوئی زیادہ اچھا رہتا نہیں ہے. ان کے 2 سوال کافی تفصیلی جواب مانگتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے عرض کر دوں گا. ایک ان 2 سوال کے بعد کا اگلا جو سوال ہے کہ نبوت کی انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، کیا ولایت کی بھی کوئی انتہا ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ قیامت تک اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. نبوت کی انتہا تو اس لیے ہو گئی کہ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے
فردر کسی وحی کی ضرورت نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں ہیں، لیکن ولایت کے معاملات تو دوسرے ہیں. وہ تو دوستی ہے رب کی، رب کا قرب ہے. اللہ کے نیک بندے تو پیدا ہوتے رہیں گے. اب یہ ایک سوال ان کا ایسا ہے، رب تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کن الفاظ میں درود شریف بھیجتے ہیں؟ یہ سوال کسی نے پہلے بھی ایک بار پوچھا تھا، تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ حضور میں اس کام کے لیے بڑا چھوٹا آدمی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، کس زبان میں گفتگو کرتا ہے، کن الفاظ میں درود شریف بھیجتا ہے، مجھے سے چھوٹے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب دینے کی بجائے اپنی علمی کا مائگی کا اقرار ضرور آپ سے کر لوں گا کہ میں ان کاموں کے لیے ٹو اسمال اے مین فار دس. یہ رب تعالیٰ خود ہی بتا پائے گا کہ وہ کن الفاظ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. لیکن ہمیں جو درود سکھایا وہ درود ابراہیمی ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز میں اس درود شریف کو پڑھو. اگلا سوال بھی ایک صاحب اور بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے 7 ہیکل کیا ہیں اور ان کی روحانی اہمیت کیا ہے. یقینی طور پر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ چیزوں کے جواب بڑے لمبے ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں شروع ہی میں اس کو جواب شروع کر دوں گا تاکہ 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے وہ. لیکن اس سوال کا ایک حصہ جو ہے کہ ان کی روحانی اہمیت کیا ہے، اس کا کوئی علمی جواب تو میں شاید نہ دے پاؤں آپ کو، لیکن ایک عرض ضرور کر دوں گا. کہ میں رب تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی نام سے بھی رب کو پکاروں. اگر مجھے یہ فکر رہی کہ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا حاصل ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہیں لاشعوری طور پر رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی سودا تو نہیں کر رہا کہ میں تجھے تیرے اس نام سے پکاروں گا اور تو اس کے یہ انعامات مجھے عطا کر. یا نہ بھی کہوں تو ذہن میں یہ ہو کہ میں رب تعالیٰ کو اگر اسلام سے پکاروں گا تو یہ انعامات حاصل ہو جائیں گے مجھے. تو میری سوچ کے مطابق میں رب تعالیٰ کو پھر بے لوث نہیں پکار رہا، اس میں ایک غرض شامل ہو گئی ہے میری کہ مجھے یہ حاصل ہوگا. تو میں اپنے آقا کی خدمت اگر کروں کہ مجھے مہینے کے اینڈ پر یہ تنخواہ مل جائے گی، یا میں اپنے آقا کی خدمت اس لیے کروں کہ مجھے رہنے کو جگہ، کھانے کو
روٹی اور پہننے کو کپڑا مل جائے گا، اور میرا آقا میری حفاظت کرے گا دوسروں سے. تو یہ دونوں صورتوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خدمت کوئی زیادہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. اگر میں نے اپنے آقا کی خدمت کی اپنی محبت میں ڈوب کے، تو یہ خدمت کچھ معنی رکھے گی. لیکن اگر میں نے اپنے آقا کی خدمت کی صرف اس لیے کہ وہ میرا آقا ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، بغیر یہ دیکھے کہ جواب میں مجھے کھانے کو روٹی ملی کہ نہیں ملی، پہننے کو کپڑا دیا یا نہیں دیا، رہنے کو جگہ دی یا نہیں دی، بس یوں خدمت کی کہ یہ میرے آقا کا حق ہے کہ وہ آقا ہے میرا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی. تو رب کو اگر میں پکارتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، میرا مالک ہے وہ، بغیر یہ دیکھے کہ جواب میں مجھے کیا مل رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ پکارنا بڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا. تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکالنا ہوں گی کہ اس سے کیا ملے گا، اس کے روحانی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے جاننے کی. ٹھیک ہے، کلام پاک ہے، میرے رب کا کلام ہے، اور میں اس کو پڑھوں تو ویسے تو میں ہم کلام ہو نہیں سکتا کہ میں موسیٰ نہیں ہوں. اس کے کلام کو پڑھ کے ہی میں ہم کلام ہوتا رہوں اپنے رب سے. یہ شوق کہ میں اپنے رب سے، اپنے مالک سے ہم کلام ہو جاؤں، تو قرآن پاک کو پڑھتا ہوں. یہ ایک درجہ ہے قرآن کے پڑھنے کا. قرآن پاک پڑھوں کہ اس سے مجھے ثواب ملتا ہے، تو یہ غرض آ گئی، غرض وابستہ ہو گئی وہاں. تو اگر ہم یہ اہمیت کے پیچھے جائیں گے روحانیت کی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو مزے کی بات ہے، ہم سب حضرات کے لیے جو اس قید میں رہتے ہیں کہ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا اثرات ملیں گے ہمیں، ہم ولایت کے کس درجے پہ چلے جائیں گے، ہم سب کے لیے اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ اس راہ میں، یہ بہت مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا، کہ اس راہ میں جس شخص نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، جس نے یہ سوچا کہ مجھے کیا ملے گا، اب تک کیا ملا، اس کو کچھ نہ ملا پھر کبھی. جس نے اپنے رب کو بے لوث ہو کے پکارا بغیر یہ سوچے کہ اس کو پکارنے سے مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گا، مجھے ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا، وہ ان چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر کے پکارتا ہے کہ نہیں، وہ میرا رب ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کو پکاروں، میں اس کا غلام ہوں، بندہ ہوں، مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے آقا کو پکاروں. تو جب بے غرض ہو کے پکارے گا تو سب کچھ مل جائے گا،
خود بخود. یہ یاد رکھیے گا. ہم ان چیزوں سے اگر نکل جائیں باہر تو بہت کچھ عطا ہو جائے گا. اس کو صرف اپنا مالک سمجھ کے محبت سے خلوص دل سے پکارتے رہیں. یہ کبھی نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا, کہاں جا پہنچے ہم, تو منزل کی طرف قدم اٹھ جائیں گے, ورنہ کبھی نہیں اٹھتے. مجھے ایک بھی آدمی نہیں ملا ایسا. یہ تو مرشد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس راہ میں جس نے یہ توقع لگائی کہ مجھے کچھ ملے, اسے کبھی کچھ نہ ملا. میں نے پریکٹیکلی دیکھا. پھر بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس راہ پہ چلے, ایٹ بیسٹ کیا ہوا, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا. ایسے لوگ ایٹ بیسٹ کیا حاصل کر پائے کہ کچھ تصرفات حاصل ہو گئے, روحانی تصرفات, کچھ کمالات حاصل ہو گئے, اور وہ انہی میں کھو کے رہ گئے. کیونکہ روحانیت کی منزل یہ تصرفات اور یہ کشف و کرامات, کمالات یہ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ جو جید اولیاء کرام گزرے ہیں, جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, جناب داتا صاحب, بڑے بڑے جتنے بھی, انہوں نے کشف و کرامات اور کمالات, تصرفات, ان کا ذکر بڑی حقارت سے کیا ہے. در حقیقت ولی اللہ کے نزدیک یہ چیزیں اس کی راہ کھوٹی کرنے کا سبب بن جاتی ہیں, اس لیے وہ ان سے دور بھاگتا ہے. ولی اللہ جتنا دور بھاگتا ہے ان چیزوں سے, رب تعالیٰ اس کی خوشبو اتنی ہی دنیا میں پھیلاتا ہے. ان قصوں سے ہم باہر نکل جائیں کہ کسی کلام کی یا کسی بھی عبادت کی روحانی اہمیت کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے, اس سے ہٹ جائیں. ان کا ایک اگلا سوال ہے کہ اسلام میں تمام آلات موسیقی کو چھوڑ کر صرف دف کو ہی کیوں بجانے کی اجازت ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیے, کچھ چیزیں کلچرل ہیں. جس زمانے میں ابھی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوتی سائنس کی, تو دف عرب میں اکلوتا میوزیکل انسٹرومنٹ تھا جو رائج تھا, جس تک عام آدمی کی پہنچ تھی, تو اسی کو بجایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے, ہجرت جب فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہاں مدینے کی بچیوں نے دف بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد ہے, اگر وہ بات صحیح طور پہ یاد ہے مجھے, تو ان بچیوں کو منع کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, دف بجانے دو.
تو جس بات کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ اس کو منع نہیں کیا جاتا. یہی حکمت ہے. انہی صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر ایک مرید کے دل میں دوسرے مرید کے لیے اس وجہ سے حسد پیدا ہو کہ مرشد نے اسے ایسی دعا دی ہو جو کہ اس کے مستقبل میں کسی روحانی منصب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہو، اور اس وجہ سے کسی دوسرے مرید کے دل میں اس بات سے حسد پیدا ہو جائے، تو کیا اس طرح کے حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے؟ اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں آپ کے اس سوال کے جواب میں. مرشد اور مرید کا جو تعلق ہے اس کے اخلاص کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان اپنے دوسرے کولیگ سے حسد محسوس کرے کہ میرے مرشد نے اس کو یہ دے دیا، مجھے یہ دے دیا. اس لیے کہ ہم اپنے مرشد سے کچھ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے اگر اپنے مرشد کے بارے میں اس طرح کی ناانصافی کا احتمال پیدا ہونے لگے کہ کسی بھی شخصیت سے ناانصافی کا جب ہم خیال کرتے ہیں کہ اس نے انصاف نہیں کیا تو یہ بے توقیری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس آدمی کی نظروں میں اپنے مرشد کی توقیر میں فرق آ گیا ہے، جو اسے یہ احتمال ہوا کہ میرے مرشد نے دوسرے کو اچھی چیز دے دی، مجھے بری چیز دے دی. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ مرید کے دل میں اپنے مرشد کے لیے، شاگرد کے دل میں اپنے مرشد کے لیے جو توقیر اور عزت ہونی چاہیے، یہ اس تقاضے کے خلاف ہے. جذبہ نہیں آنا چاہیے. تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں یہ خیال ہی کیسے پیدا ہو گیا کہ میرے مرشد ناانصافی بھی کر سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مرشد صاحب کی نگاہ ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کس آدمی کی روحانی کیفیت کیا ہے اور اس کو میں کس درجے کی پڑھائی دوں کہ وہ فردر ترقی کرے. اگر مرشد یہ کرنے لگیں کہ کسی ان پڑھ سائز کا ساتھ سلوک کریں کہ سائز کو یہ نہیں پتا کہ میرا کون سا گھوڑا کتنا وزن اٹھا پائے گا اور وہ کتنے وزن کو اٹھا کے کمفرٹیبلی دوڑے گا. مختلف گھوڑے ہیں، ان کی اسٹرینتھ مختلف ہے، انڈیورنس مختلف ہوتی ہے، کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے، کیپیبلٹی مختلف ہوتی ہے. تو ایک اچھا سائز جو ہے وہ گھوڑے کو پہچانتا ہے کہ میرا فلاں گھوڑا اتنے وزن کو اٹھا کے آسانی سے دوڑ لے گا ایک لمبے فاصلے تک. تو اگر وہ سائز نابینا ہو میری طرح، جس کی باطنی آنکھ ہی نہیں ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں
گھوڑوں کے بارے میں، تو وہ ایک بہت مضبوط گھوڑے پر جس کی ہائٹ 8 ہاتھ ہے، گھوڑے کا قد جو ہے وہ فٹوں میں یا گزوں میں یا انچوں میں نہیں ناپا جاتا، وہ ہاتھ، اس پیمانے کو ہاتھ کہتے ہیں کہ اس کی اونچائی 8 ہاتھ ہے یا 10 ہاتھ ہے۔ 10 ہاتھ کا گھوڑا بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بلند قامت ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا 2 سواروں کو اپنی پشت پر سوار کر کے بڑی آسانی کے ساتھ ایک لمبے فاصلے تک دوڑ لے گا۔ وہ ہر گھوڑے پر 2 سوار بٹھا دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کوئی گھوڑا 1 میل کے فاصلے پر جا کے بیٹھ جائے گا، دوسرا 5 میل پہ بیٹھ جائے گا۔ مرشد جو ہے وہ پہچانتا ہے اپنے شاگردوں کو کہ کس کی روحانی کیفیت کیا ہے، میں اس کو کیسا علم کتنی مقدار میں دوں کہ اس کی راہ کھوٹی نہ ہونے پائے۔ اگر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ علم اس نے دے دیا اسے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ شاگرد علم کے زور کے نیچے اس طرح کرپل ہوگا کہ وہ چل ہی نہیں پائے گا۔ اس میں بنیادی جو چیز ہے جس پہ بہت ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسی لیے بار بار ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہوں، جیسے سکھانا ایک فن ہے، آرٹ ہے، اسی طرح کسی سے کچھ سیکھنا بھی ایک آرٹ ہے، فن ہے وہ پورا۔ اپنے مرشد صاحب سے سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی ذات کو ٹیون اپ کر لیں۔ آپ کو مختلف حضرات سے ملیے جو مرشد ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی مرشد جن سے آپ ملیں گے ان کے سکھانے کے طور طریقے مختلف ہیں۔ تو اگر بدقسمتی یہ ہوئی انسان کی کہ ایسے مرشد کے پاس جا کے بیٹھ گئے جو سکھاتے انڈائریکٹلی ہیں، تو انسان اپنی خامیاں بھی دور بازگشت نہیں کر پاتا اگر سمجھدار نہیں ہے تو۔ سمجھدار آدمی تو فوراً بھاپ جائے گا۔ میں نے یہاں ایک بار اگزامپل دی تھی کہ سکھانے کا دیکھیے سب سے خوبصورت حسین طریقہ استعمال کیا تھا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسجد میں آپ نے ایک صاحب کو وضو میں غلطی کرتے دیکھا تھا، تو بجائے اس کے کہ ان سے یہ کہتے کہ آپ نے غلطی کی، وضو دوبارہ کر لیجئے، تو ریکویسٹ کی کہ حضور ہم چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے وضو میں کوتاہی ہو جائے، تو ذرا دیکھیے گا ہم وضو صحیح کرتے ہیں۔ تو ان صاحب کے سامنے وضو کیا، وہ صاحب سمجھدار تھے، تو فوراً بھانپ گئے کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی جس کو یوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اور وضو دوبارہ کر لیا۔ اگر مرشد ایسے مل جائیں آپ کو، اگر مجھ جیسا تھک ہیڈڈ بندہ ہے جو ذہانت جس کے قریب سے نہیں گزری، اب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ میرے مرشد میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں، تو الجھتا رہتا ہے بندہ۔ یہ خود میرے ساتھ ہوتا رہا۔
میں جن صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ڈائریکٹلی مجھے شاد و نادری کہا، 2 یا 3 بار جو جوتے پڑے مجھے تو وہ ڈائریکٹ پڑ گئے، ادروائز بڑے انڈائریکٹ طریقے پر سکھا دیتے تھے. اور یہ بھی کبھی نہیں انہوں نے کیا کہ یہ کہیں کہ لو آج تمہیں میں یہ سبق دیتا ہوں، کوئی قصہ سنا دیا. اب یہ میری ذہانت پر منحصر ہے کہ میں اس قصے سے کیا کیا سیکھتا ہوں. اب یہ اس میں اعظم روز ہم سنتے ہیں، یہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس میں اعظم بتایا. ایسے ہی میرے دل میں آیا کہ اس میں اعظم سیکھا جائے. تو اگلے ہی دن بات میں سے کوئی بات نکالی مرشد صاحب نے اور فرمایا کہ اس میں اعظم سے کام ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا نام لسٹ میں سے کٹ جاتا ہے. کام تو ہو جائے گا لیکن نام لسٹ سے کٹ جائے گا. اب وہ ایسا سبق ہے، مرشد صاحب نے بتا دیا کہ اس میں اعظم کیا ہوتا ہے، اس سے کیا کر سکتے ہیں آپ، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور چوائس مجھ پہ چھوڑ دی. ایک دنیاوی کام کرا لو اس میں اعظم استعمال کر کے، اور اپنا نام لسٹ میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹوا لو. اب چوائس میری ہے کہ میں نے دنیاوی کام کرانا ہے یا اپنا نام لسٹ میں برقرار رکھنا ہے. توقع مرشد صاحب کو یہ کہ میں اس کی وضاحت نہیں کرواؤں گا ان سے. مختلف مرشد ہیں، ان کے اسلوب مختلف ہیں سکھانے کے. اسی طرح جو علم کی ڈوز ہے وہ بہت میٹ دیتے ہیں آپ کے مرشد. اگر صحیح مرشد ہیں، مرد کامل ہیں، تو ڈوز میٹ دیں گے آپ کو. اگر مرید پوری طرح سے پالشڈ نہیں ہے شاگرد، تو یہ کہتا ہے کہ بتائیے اس کو یہ سکھا دیا، مجھے اتنا سا سکھایا. اور بعض کا تو ہوتا یہ کہ ہم لا علم ہوتے ہیں. میں نے شاید یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب حکیم سعید کے کزن تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سنائیں، بہت بڑے فقیر ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں جاتا ہوں، تو مجھے ملوا دیجیے. ان کو لے گیا. کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے مرشد صاحب ان پہ خوب محنت کر رہے ہیں. وہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ علم کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک بار جو پڑھنے کو دے دیا، دنیا کی سب سے مختصر ترین پڑھائی، کہ میں اس کی بات ہی کر سکوں کہ میں پڑھتا ہوں یا اس کے پڑھنے سے کیا ہوا ہے، وہ اجازت بالکل نہیں تھی. اور ان کے ساتھ گھنٹوں گزارتے تھے. میرے دل میں آیا کہ مرشد صاحب کے میرے ساتھ 3 رشتے ہیں. ایک تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے،
दूसरा अपनी जेब मुझे अता फरमाई हुई है, और तीसरी खिलाफत अता की है। मुझे तो यही इजाजत नहीं कि मैं इतना कह सकूं कि मैं नमाज पढ़ के आया हूं। वो झूठे पड़ जाते हैं कि तुम ये जाहिर करना चाहते हो कि तुम बड़े नेक आदमी हो, लोगों को बताते हो कि मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। और यहां इतनी मेहनत हो रही है। तो जब ये तीसरी बार मेरे जहन में ख्याल आया, हसद नहीं था, सिर्फ ख्याल आया कि ये मुर्शद साहब इनके इन पर बड़े मेहरबान हैं। जब तीसरी बार ख्याल आया और वो साहब उठ कर गए तो मुझे फौरन मुखातिब किया, और क्योंकि उर्दू स्पीकिंग थे तो बोलते इसी अंदाज में थे। कहने लगा, मियाँ बात सुनो, मैं फकीर हूं, मेरे पास जो आदमी जिस नियत से आता है उसको वही दिया जाता है। तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत देर पहले दिखाई गई थी कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है। वो और बात है कि तुमने आने में देर की, बहुत देर से आए। तो तुम जिस दिन आए थे, मैंने जितना तुम्हारा हिस्सा था पहले दिन दे दिया था तुम्हें। अब ये तुम्हारी मेहनत है कि उस पर कितनी मेहनत करके कहां तक चले जाते हो। ये साहब आए थे तो इनके दिल में ये था कि मुझसे कोई ऐसी चीज सीख लें कि लोगों के सवालों के जवाब दुरुस्त दे दें और उससे पैसे कमा लिया करें। ये दुनियावी गर्ज से आए थे। तो मैंने इनको सितारों का इल्म दे दिया। तुम्हें जो इल्म दिया है वो सितारों के रेफरेंस से आगे उन्होंने बात की कि ये हिसाब निकालते हैं सितारों का। तुम्हें जो इल्म दिया है, तुम सिर्फ निगाह ऊपर उठा के बता दोगे कौन सा सितारा कहां पर है। तो मैं दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि मेरी कम इल्मी का ये आलम है कि मैं ये नहीं पहचान सका कि किसी को क्या और क्यों कर दिया गया है। तो ये मुर्शद की निगाह है असल में, और ये नियत का इन्हिसार है। अगर मुर्शद से कुछ लेना है तो अपने आप को संवारना होगा, बुनियादी बात। अपने आप को, मैंने शुरू में यहां शुरू की गुफ्तगू में एक बात कही थी कि जब आप किसी को मुर्शद पकड़ते हैं तो अपनी डिक्शनरी में से, जैसे नेपोलियन ने नामुमकिन का लफ्ज डिक्शनरी से निकाला था, तो अपनी डिक्शनरी में से क्यों, कैसे, कब, किस तरह, ये लफ्ज निकाल दें। मुर्शद की मौजूदगी में मुर्शद के सामने सिर्फ कान और आंखें खुली रखिए, जुबान बिल्कुल बंद, तो सीख जाएगा आदमी। जिसने जुबान आजाद रखी है, कान और आंखें बंद कर लिए, वो तमाम उम्र कुछ नहीं सीख पाता, याद रखिएगा। एक और इसी सवाल के सिलसिले में अर्ज कर दूं, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 मिनट में ज्यादा ले गया, मुझे पता नहीं चला। बात यह है कि ये मुर्शद है जिसे ये पता है कि कौन सा आदमी किस पढ़ाई से किस जगह जा पहुंचेगा, हमें एहसास नहीं होगा। हम ये समझते रहते हैं कि दूसरे को पढ़ाई बड़ी जोरदार दी गई है। मुर्शद किसी को कहता है तुम आइसक्रीमा पढ़ो, जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो बड़ी बड़ी जलाली दुआ है, उसके असरात जलाली हैं तमाम के तमाम।
दूसरे साहब को वही मुर्शद साहब कहते हैं तुम सिर्फ या रहमानो पढ़ा करो। अब हम सबको पता है कि आयत करीमा बड़ी पुरअसर और जलाली वजीफा है ये, तो एहतमाल हमें ये होगा कि कोई इसको पढ़ेगा मुरीद जिसको दिया गया है तो कमाल को पहुंच जाएगा बड़ी जल्दी। अब ये क्या मालूम कि मुर्शिद साहब ने ये देखा है कि इस आदमी के ज़हन में कहीं छुपे हुए कोने में एक बात पड़ी है कि मैं बड़ा आदमी हूं, वो उस चीज को निकालना चाहते हैं उससे, और उसको कहते हैं तुम ये विर्द करो आयत करीमा का। उसके विर्द करने से उस इंसान को एहसास होता है कि मैं तो तकब्बुर में गया हुआ हूं, जिसका मुझे एहसास नहीं, कहीं दिमाग के छोटे से कोने में कहीं छुपा पड़ा है वो तकब्बुर। और उसके पढ़ने से ये एहसास उजागर हो गया कि मैं अपने आप को गैर महसूस तरीके पर, लाशौरी तौर पर दूसरों से बड़ा समझता हूं, सुपीरियर समझता हूं। उससे उन्होंने उसका वो एहसास दूर कर दिया। जबकि या रहमानो पढ़ने वाले के दिल में रब की मोहब्बत पैदा हो गई। ये असरात हैं उसके कि रब की जलालत और उसकी मोहब्बत, जलालत का एहसास और रब की मोहब्बत पैदा होती या रहमानो पढ़ने से। सुबह के वक्त अर रहमानो पढ़िए, उससे रब ताला की मदद और उसकी रहमत और उसके रहम का साया इंसान पर कायम रहता है। रात को पढ़ने से रब की मोहब्बत पैदा होती है या रहमानो पढ़ने से। उसके दिल से तकब्बुर का एहसास निकाला है उन्होंने। अब बताइए कि मुरीद कैसे जानेगा कि वो कहीं ज्यादा मंजिल पे पहुंचेगा या रहमानो पढ़ने वाला मंजिल पे पहुंचा। ये मुर्शद साहब की सवाबदीद पर छोड़ देना चाहिए, फैसला उनको करने दें। कुछ लोग सारी उम्र इसी तांग में गुजार देते हैं कि मुझे कश्फ कब मिलेगा, मेरी मुलाकात फलां बुजुर्ग से कब होगी। कभी नहीं होती। वो आदमी जिसके दिल में ये ख्याल आया, उसने लोहल पढ़ा के ये क्या मेरे दिल में शैतान ने ख्याल डाल दिया, मैं तो अपने रब को पुकार रहा हूं, मुझे क्या लगे इससे कि कश्फ हासिल होता है और उसकी कौन सी किस्म हासिल होती है। कश्फ शख्सी होता है, कश्फुल कबूर होता है हासिल, मुझे उससे क्या लगे, मैं तो अपने रब को पुकारता हूं। मैं अगर किसी बुजुर्ग के मजार पे रोज जाऊं और लोगों के इल्म में आ जाए कि मैं रोज जाता हूं, तो अगर मेरे मुर्शद ने मुझे सिखाया है सही तो मैं जाना छोड़ दूंगा कि अब ये दिखावे में चला गई बात, अब नहीं। मैं रोज जाऊं किसी बुजुर्ग के मजार पे, मुलाकात हुई नहीं हुई मेरी बला से, मुझे उससे क्या लेना है, मैं तो अपनी मोहब्बत का मारा जाता हूं वहां। बस इतना काफी है कि मैं वहां फातिहा पढ़ा आया। मुलाकात होती है नहीं होती है मुझे क्या लेना है इससे। तो मुलाकात तीसरे दिन ही शुरू हो जाती है। अगली तक इतवार तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।